آپ لوگوں نے ہر سال کربلا کے بارے میں سنا ہوگا، کتنوں نے سنا ہے کربلا؟ ہاں، لیکن کتنوں کو پتہ ہے کہ کربلا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نیچے چلے گئے، چلیں کوئی بات نہیں، آج انشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھا دیں گے اس ورکشاپ کے بعد کہ کربلا کیا ہے، اور پھر اپنے گھر میں بھی جا کے بتائیں گے، اپنے فرینڈز کو بھی بتائیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں گے، کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، پھر کربلا کے بعد انشاءاللہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کربلا سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے، اس سے کیا لیسنز ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محرم کے مہینے میں بہت سی بدعتیں ہیں، بہت سے انوویشنز ہیں، ان سے بچنا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، انوویشن کسے کہتے ہیں، ہم یہ سب جانیں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، محرم الحرام کے اسی 10 تاریخ میں 10ویں دن عاشورہ کے دن، کیا کہتے ہیں اس 10ویں تاریخ کو؟ عاشورہ کے دن ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ایک بہت بڑی مصیبت اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر واقع ہوئی۔ وہ اس کا تعلق کربلا سے ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہ اسی دن کیا گیا، یعنی جو کربلا کے دن حضرت حسین شہید ہوئے وہ کس دن ہوئے؟ 10 محرم عاشورہ کے دن ہی۔ تو اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت حسین کی کیا اہمیت ہے اور حضرت حسین کون ہے، اور اہل البیت کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں بتائیے۔ بہت اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بتائیے، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت۔ بہت اچھا، تو انہی کمپینینز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز بھی تھے، بہت سارے تھے کہ نہیں تھے؟ تو ان فیملی ممبرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کہتے ہیں۔ تو ان کا اہل البیت کا ظاہر ہے اللہ کے رسول کی جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پروفٹس میں سب سے افضل پروفٹ ہے، جن کا اسٹیٹس رینک سب سے درجے میں اونچا ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بھی تو ویسی حیثیت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے کتنی محبت ہوگی، اپنے فیملی ممبر سے کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کا اہل البیت کا تعلق ہے، لہٰذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ کتنوں نے سنا ہے؟ آج سن لیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے بعد تمام مسلمانوں کے لیڈرز رہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، کمپینینز میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی عزت، ان کا احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے تمام صحابہ کی عزت کرنا اور احترام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوا معاملہ حضرت حسن کا۔ حضرت حسن کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کا انہی کا تعلق ہے کربلا سے، اور کربلا کا ان سے تعلق ہے، تو اب ہم کربلا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور فرمایا حسین از پارٹ آف می اینڈ آئی ایم پارٹ آف ہم، کہ اس حسین میرا حصہ ہے اور میں حسین کا حصہ ہوں، یعنی میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ شاید ہی کسی اور کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں سامنے والے شخص سے ہوں یا اس کا حصہ ہوں، ایسی کمی فضیلت ہے، اور حضرت حسین کو یہ حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دعا دی جو حضرت حسین کو محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یا اللہ جو حضرت حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ تو آپ سب حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ تو آخری لفظ یہ ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا ہے۔ نیکسٹ پیج۔ بدعت کسے کہتے ہیں، کس کو معلوم ہے؟ بدعت کہتے ہیں انوویشن کو، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ایک انسان بعد میں آ کر ایک نیا کام شروع کر دے اور اسے اسلام کا حصہ بنا دے، یہ کیا ہے؟
بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. یعنی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن بعد کے لوگ اس چیز کو دین بنا کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا دین کا حصہ بنا دیا. وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ تو بدعت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. بدعت یہ ہے کہ دین میں ہم کوئی ایسا نیا کام کرنے لگ جائے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین میں ہم کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں، ایسی چیز ایجاد کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اسے بدعت کہتے ہیں. آگے چلیے. اچھا، اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وی لو حضرت حسین. لیکن حضرت حسین کیوں اٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ چونکہ بدعت کو ختم کرنا تھا اور سنت کو نافذ کرنا تھا. سنت کو نافذ کرنا تھا اور بدعت کو ختم کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ بعض ایسے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن خود بدعت میں انوالوڈ ہیں. آپ نے محرم میں کئی لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. دیکھا ہے؟ ماتم حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے. حالانکہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی حضرت حسین کو آج شہید کیا گیا تو ہم غم منا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. لیکن کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ کیا کسی کے انتقال پہ رسول اللہ نے ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے کسی کے انتقال پر ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے کسی کے حضرت حسین کے انتقال کے بعد دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو بعد کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر اور اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ایک کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اور ماتم کے تعلق تو صاف صاف اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. حدیث ہے بخاری کی کہ جو بھی اپنے گالوں کو، اپنے چہرے کو مارے، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، اور جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے نوحہ خوانی کرتے، چیختے چلاتے، اپنے آپ کو مارتے، جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے جو مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب چاہے وہ جتنا دعویٰ کرے کہ ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں، حضرت علی کو ماننے والے، نہیں. حضرت علی اور حضرت حسین کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں بدعت اور انوویشنز کو بنا لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ویسا کر لیں جس طریقے سے حضرت حسین کی تھی، جس طریقے سے حضرت علی کی تھی. تو حضرت علی اور حضرت حسین کی تعلیمات میں سے ماتم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ محرم میں دیکھتے ہیں جھنڈے لے جاتے ہیں لوگ. دیکھا ہے؟ کتوں نے دیکھا ہے؟ جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں. دیکھا ہے؟ الگ الگ ماڈلز بنا کر، اسٹرکچرز بنا کر لے جاتے ہیں. دیکھا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، یہ سب انوویشن ہے. چونکہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا. اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. تو آپ کے علاقے سے، محلے سے اگر ماتم کرنے والے گزر رہے ہوں، جلوس نکل رہا ہو، تو آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے، بدعت کا کام ہے، اور گناہ کے کاموں میں ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے. محرم میں کیا کرنا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا، روزہ رکھنا ہے کثرت سے، بس. اس کے علاوہ کوئی الگ عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ماتم کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لے کر جانا، ڈھول بجانا، جو کہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. لاسٹ پیج. لو آل دا صحابہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ صحابہ کون ہیں، پھر صحابہ میں اہل بیت ہیں. اہل بیت بھی صحابہ میں سے تھے. ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اس طریقے سے تمام صحابہ سے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جھوٹا کلیم ہے. وہ کلیم کرتے ہیں لیکن بعض صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ راشد تھے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں کرنے والے. کیوں؟ چونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کے بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگز میں سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں.
اور تمام صحابہ میں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ تو جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، حضرت معاویہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب شامل ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینز، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب صحابہ میں اہل البیت بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی، وہ صحابہ میں داخل ہے۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کو گالی دینا علیاذ باللہ یا ان کے بارے میں بری نیت رکھنا یا یہ سمجھنا کہ وہ اچھے نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے اس حدیث کی روشنی میں، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال تک تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان کی اتنی قربانیاں ہے کہ وہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا اب آ جائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ کو اب پڑھا ہے آپ نے کہ ان کے بعد جو خلیفہ بنے وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے۔ ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت عثمان تھے۔ ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ ان کے بعد جو خلیفہ بنے کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد جو بادشاہ بنے سب سے پہلے اسلام کے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 حضرات ہیں جن 6 کا تعلق صحابہ کرام سے ہیں۔ یہ 6 کے 6 کون ہیں؟ کمپینینز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور سب حق پر تھے، یہ سب ٹروتھ پر تھے، فالس ہوڈ پر نہیں تھے، ان میں سے کوئی بھی، سب حق پر تھے، باطل پہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لیڈر آ جاتا ہے مسلمانوں کا، ایک نیا کنگ بن جاتا ہے۔ اس نئے کنگ کا نام ہے یزید۔ کیا نام ہے؟ یہ صحابی نہیں تھا، یہ صحابہ کا دور حضرت معاویہ پر، یعنی جو صحابہ کے پاس حکومت رہی، لیڈرشپ رہی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا آدمی لیڈر بن گیا جو کہ صحابی نہیں تھا، وہ اس کا کیا نام تھا؟ یزید۔ یہ شخص جو ہے اس طرح لیڈرشپ کو نبھا رہا تھا جس طریقے سے نبھانا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت چلانے، حکومت چلانے اور مسلمانوں کے لیڈر کی جو خصوصیات بتائی تھی اور جو بتایا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے، قرآن کے مطابق کرنا ہے، حدیث کے مطابق کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر آپ کو حکومت کرنی ہے۔ یہ شخص جو ہے اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور یہ محض اپنی پاور کی فکر کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے پاس پاور باقی رہے، میرے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے۔ تو جو کوئی بھی یزید کو بادشاہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، یہ اس پر زبردست جو ہے کارروائی کرتا تھا اور اس کو جو ہے سزائیں دلواتا تھا۔ تو یہ جو ہے اس طرح حکومت کرتا تھا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسی حکومت کر رہا تھا۔ تو اس کی حکومت جب آئی، جب یہ کنگ بنا، تو اس وقت صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، عام سٹیزنز کی طرح وہ موجود تھے، صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا اور جن کی صحبت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو جب ان صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا بادشاہ آ گیا ہے اور ایسی حکومت کر رہا ہے جو رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی من چاہے طریقے پہ کر رہا ہے، وہ اسے اپنی پاور کی فکر ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ نے کیسے حکومت کی، یہ اپنے من چاہے طریقے پہ حکومت کرنے لگا۔ تو بہت سے صحابہ، بلکہ اکثر صحابہ، بلکہ تمام صحابہ اس سے ناخوش تھے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے رہے جنہوں نے اٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائی، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ چونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی جو ان کے نانا ہیں اور نبی ہیں پوری امت مسلمہ کے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے، ان کی قربانیوں کو انہوں نے بچپن سے جانا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے نانا کی قربانیوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر
وہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو میرے نانا کی قربانیوں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح حکومت کر رہا ہے جس طرح میرے نانا نے نہیں بتایا تھا. تو ضروری ہے کہ اسلام کو باقی رکھنا ہے, اسلام کی صحیح اور پیور ٹیچنگز کو باقی رکھنا ہے, تو ہمیں اسے بدلنا ہوگا. ایسے انسان کو ہمیں لیڈر بنانا ہوگا جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم جیسا کوئی ہو, جو کتاب و سنت کو, قرآن کو, حدیث کو سب سے پہلے رکھے اور اس کے حساب سے حکومت کرے. اسے اپنی پاور کی فکر نہ ہو بلکہ مسلمانوں اور سٹیزنز کی فکر ہو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ امن و امان قائم ہو, وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو فریڈم ملے. فریڈم بھی یہ نہیں دے رہے تھے جناب, جو ان کے خلاف بولتا تھا پکڑ لیتے تھے, فوج بھیج دیتے تھے, اریسٹ کروا دیتے تھے. تو فریڈم آف اسپیچ اسلام نے دیا ہے ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر, وہ بھی چھین رہا تھا یہ. اور جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن چھین رہا تھا, کئی ساری چیزوں کو وہ چھین رہا تھا. تو حضرت حسین اسلام اور مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. نیکسٹ پیج. تو اب کیا ہوتا ہے, جس طرح حضرت حسین یزید کی حکومت کو غلط جان رہے ہیں, تو صرف اکیلے تو نہیں تھے بلکہ کئی سارے سٹیزنز تھے جو خود پریشان تھے یزید سے اور اس کی حکومت سے, لیکن ڈر سے نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر ہم اٹھیں گے اور اگر ہم نے جو ہے اس کی مخالفت کی تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا, ہمیں مارا جائے گا, ہمیں قتل کر دیا جائے گا. تو کیا ہوا, حضرت حسین کے پاس کوفہ سے, ابھی میں نے بتایا کہ عراق میں جو کوفہ کا شہر ہے وہاں کے لوگ بھی یزید کی حکومت سے بہت پریشان تھے. انہوں نے حضرت حسین کو لیٹرز بھیجے. اس ٹائم لیٹرز بھیجتے تھے, ای میل تو تھا نہیں, ورنہ ای میل ہوتی تو آسانی ہو جاتی, لیکن حضرت حسین کو کیا کرتے تھے, لیٹرز بھیجتے. کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس آئے. اس میں کیا لکھا تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ کوفہ کے مسلمان حضرت حسین آپ کے ساتھ ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کو لیڈر بنائیں گے اور یزید کو ہم لیڈر تسلیم نہیں کریں گے. آپ آئیں اور آپ کو ہم لیڈر بنائیں گے, چونکہ آپ اسی طریقے سے لیڈ کریں گے امت کو جس طریقے سے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن اور معاویہ نے کیا رضی اللہ عنہ اجمعین, اور جس طریقے سے رسول اللہ نے حکم دیا ہے. یزید تو نہیں کر رہا ہے, لیکن آپ صحابی ہیں, آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر آف مسلمس. آپ آگے آئیں اور ہم مظلوموں کو بچائیں, ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو جب کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس کوفہ سے پہنچے تو حضرت حسین تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے, ظلم کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اس وقت وہ مکہ المکرمہ میں تھے. انہوں نے کیا کیا, ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے, ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ لیٹرز جو ہے جھوٹ موٹ کے کسی نے بھیج دی ایسی, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوفہ والوں نے نہیں بھیجا, کسی اور نے بھیجا ہے انہیں پھنسانے کے لیے. تو ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے کزن بھائی کو, جن کا نام تھا مسلم بن عقیل, کیا نام تھا, کیا نام تھا, یہ بھی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت حسین کے کزن بھائی ہیں, چچیرے بھائی ہیں. مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے, حضرت حسین کے کمپینینز میں سے. انہوں نے کوفہ بھیجا کہ آپ پہلے جائیں اور کوفہ میں جا کے ویریفائی کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو میرے پاس لیٹرز آ رہے ہیں, کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں, کیا یہ میرا ساتھ دیں گے, کیا یہ سپورٹ کریں گے, یہ جو مجھے بار بار بلا رہے ہیں کوفہ, کیا سپورٹ کریں گے یا نہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ, کوفہ. کوفہ میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہاں پہ صحیح معنی میں جن لوگوں نے لیٹرز بھیجے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ آپ حضرت حسین کو بلائیں, ہم سب تیار ہیں لڑنے کے لیے. اور ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے کتنی ہو جاتی, 18,000, یعنی کوفہ کے سٹی سے 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیٹرز بھیجیں, آپ حضرت حسین کو بلائیں اور ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے, اور حضرت حسین ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر, ہم ان کی مدد کریں گے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے مکہ میں حضرت حسن کو بھیج دیا پیغام کہ بھئی ہاں یہاں تو سارے تیار ہیں, 18,000 کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, آپ تشریف لے آئیں. اب حضرت حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ, جن میں ان کے بچے, ان کی وائفز, ان کے کزنز اور ان کے بہت سے ماننے والوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں مکہ المکرمہ سے. نیچے واپس وہ میپ والے میں چلے جائیں, سیکنڈ, ہاں ایک اور بس. تو یہاں مکہ سے روانہ ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں کوفہ کی طرف. کوفہ ادھر ہے کوفہ, یہ کربلا ہے. تو یہاں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں, سفر کرتے رہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, واپس اس پہ میں آ جائیے.
یہاں پہ یزید کو خبر مل جاتی ہے کہ بھائی یہ مسلم بن عقیل نامی ایک شخص کوفہ میں آیا ہوا ہے اور یہ حضرت حسین کے لیے جو ہے لوگوں کو ابھار رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو کوفہ کا جو اس وقت حاکم تھا، گورنر، ہر علاقے کا اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے، تو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ جو ہے سیدھا سادہ آدمی تھا. وہ مسلم بن عقیل کو تھوڑی بہت مدد کر دے رہا تھا. وہ بھی چاہتا تھا کہ یہ ظالم بادشاہ یزید ختم ہو، اس کی حکومت. تو جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوفہ کا جو فی الحال ابھی کرنٹ گورنر ہے یہ کچھ کر نہیں رہا ہے، 18,000 لوگ جمع ہو گئے ہیں میرے خلاف، تو اس نے کیا کیا کہ اس گورنر کو ہٹا کر ایک نیا گورنر بنا دیا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد. عبید اللہ بن زیاد یہ بہت ہی نالائق شخص تھا، اسی نے حضرت حسین کو قتل کروایا. یہ بن جاتا ہے کوفہ کا نیا گورنر. اور جب یہ بن جاتا ہے تو یزید کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان کے مسلمانوں کے ماننے والوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا. فوج کو لے کر پہنچتا، بھیڑ پر حملہ کرتا، اریسٹ کرنا شروع کرتا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتا. اب کوفہ والوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ سب حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑتے رہے. جہاں 18,000 تعداد تھی کم ہو کر صرف 500 ہو گئے، صرف 500. کیوں؟ ان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تھی، موت کا ڈر آ گیا تھا، وہ حکومت سے ڈر رہے تھے اور دنیا کی محبت تھی، مرنا پسند نہیں تھا، تکلیف پسند نہیں تھا. تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے، مسلم بن عقیل کو چھوڑنا شروع کیا. یہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، حضرت حسین راستے میں اور تم چھوڑ کر جا رہے ہو. کم ہوتے ہوتے 500 ہو گئے، پھر 500 پر اس طرح کی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کم ہوتے ہوتے ان کے ساتھ صرف 30 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 30. پھر ان پر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ یہ تنہا رہ گئے، اکیلے. اور کوفہ کی گلیوں میں یہ اکیلے گھومتے رہے، آواز لگاتے رہے، اللہ کا واسطہ دیتے رہے کہ کیا کر رہے ہو، رسول اللہ کی محنتوں کی اور ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھو. نواسے رسول راستے میں وہ آ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کے نہج پر حکومت قائم ہو، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی. تو کوفیوں نے جنہوں نے لیٹرز بھیجے تھے ان سب نے دھوکہ دے دیا، حالانکہ بہت وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے قتل کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے. تو حضرت حسین کے اصل قاتل اگر کوئی ہیں تو یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ دغا بازی کی، غداری کی، اور اس سے پہلے حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی.